السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسٹرز، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوب مزے میں ہوں گے۔ تو جی آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ہمارے سلسلہ وار ناول عجیب داستان ہے یہ کہ قسط نمبر 6 اور 7، جس کی لکھاری ہما قریشی ہیں۔ امید ہے آپ اسے خوب انجوائے کریں گے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تو چلیے ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں یا آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو آئیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ دریائے نیلم کا پانی اپنی پوری موج کے ساتھ پہاڑوں، پتھروں اور گنجان وادیوں، بستیوں سے ٹکراتا اپنی رفتار سے بہتا چلا جا رہا تھا۔ تانیہ اور اس کے ہسپتال کا عملہ اس وقت کشمیر میں وادی نیلم میں بنے ایک ہسپتال کے میٹنگ روم میں اپنی اپنی نشست پر بیٹھے تھے۔ یہ اس علاقے کا واحد ہسپتال تھا۔ آپ سب جانتے ہیں نا یہ میٹنگ کس سلسلے میں رکھی گئی ہے؟ سینئر ڈاکٹر بلال نے میٹنگ روم میں دونوں اطراف میں بیٹھے ڈاکٹرز کو دیکھ کر کہا، یس سر۔ سب ڈاکٹرز نے یک زبان جواب دیا۔ تو آپ سب یہ تو جانتے ہی ہیں نا کہ ہیپاٹائٹس بیماری کس تیزی سے ہمارے ملک میں پھیلتی جا رہی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبح شام سینکڑوں لوگ ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بلال نے سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر مطلع کیا جس پر سب سمجھتے ہوئے سر ہلا گئے۔ ہیپاٹائٹس وہ بیماری ہے جسے ہم اے، بی اور سی بھی کہتے ہیں اور ایک طرح سے سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں، جو آہستہ آہستہ آپ کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ جیسے کہ یہ ہسپتال وادی نیلم میں ہے تو ہم نے ان جگہوں پر کیمپس لگانے ہیں جہاں پر لوگوں کی علاج کی رسائی حاصل نہیں ہے اور نہ ہی وہ لوگ خود ہمارے پاس اپنے علاج کے لیے چل کر آ سکتے ہیں۔ تو اس پر کمپین چلانے کا مقصد ہی لوگوں میں یہ اویئرنیس دینا ہے، یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ وہ اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، اس بیماری کا کس طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر بلال نے ڈاکٹرز کی پوری ٹیم پر ایک جانچتی ہوئی نگاہ ڈال کر تانیہ کی جانب بھی دیکھا جو پوری توجہ سے ان کی جانب متوجہ تھی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ڈاکٹر بلال نے اپنی بات مکمل کرتے سب سے یقین دہانی چاہی۔ یس سر۔ میٹنگ روم میں ایک بار پھر سب کی آواز گونجی۔ لوگوں کو جسمانی اور ذہنی تندرست زندگی فراہم کرنا ہی ایک ڈاکٹر کا اولین فریضہ ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اسے بخوبی نبھائیں گے۔ کیا آپ سے اپنے پیشے کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر مشکل وقت میں متحد کھڑے ہو کر ہر بیماری سے لڑنے کے لیے؟ ڈاکٹر بلال نے سنجیدگی سے کہتے آخر میں ان سے وہ وعدہ چاہا جو ہر ڈاکٹر فیلڈ میں آنے سے پہلے حلف اٹھا کر لیتا ہے، انشاءاللہ سر۔ آندھی آئی یا طوفان ہمارے لیے ہمیشہ ہی ہمارا پیشہ ہی اول رہے گا، ڈاکٹر باقر کے ساتھ سب نے ایک زبان کہا۔ ویسے تو میں نے ساری ڈیٹیلز آپ لوگوں کو فراہم کر دی ہیں، پھر بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ اور ہاں، جو لوگ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں انہیں اس بیماری اور کمپین کی ساری معلومات آگے فارورڈ کر دیں اور جو لوگ نہیں جا رہے انہیں یہاں ہی فراہم کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی بہتر طریقے سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے سکیں۔ ڈاکٹر بلال نے ایک بار پھر ہدایت کرتے سب کو آگاہ کیا۔ ان کی بات سمجھتے سب اس بات میں سر ہلا گئے۔ ڈاکٹر تانیہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ڈاکٹر بلال نے تانیہ کو دیکھ کر سوال کیا جو بہت دیر سے کسی مخمصے کا شکار نظر آ رہی تھی۔ جی سر، میرے خیال سے کیمپس لگانے کے علاوہ یہاں گاؤں اور وادیوں وغیرہ میں ہمیں خود بھی سروے کرنا چاہیے کیونکہ یہاں جس طرح کا ماحول ہے میرا نہیں خیال کہ یہاں کی خواتین کیمپس کا رخ کریں گی۔ تانیہ نے سب پر ایک نظر ڈال اپنا مدعا بیان کیا جس پر ڈاکٹر بلال سر ہلا کر اس کی بات سے اتفاق کیا۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، ڈاکٹر بلال نے جواب دیا تو سب سر ہلا گئے۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہو تو؟ انہوں نے ایک بار پھر سب کی رائے جاننا ضروری سمجھی۔ جی سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بیماری کے علاوہ انہیں یہ اویئرنیس بھی دینی چاہیے کہ ہر مرض کا علاج کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں لیں گے تو وہ ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر زین نے اب اپنی تجویز پیش کی جس پر سبھی ڈاکٹرز نے اتفاق کیا تھا۔ بالکل، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ آج کی میٹنگ یہاں برخاست ہوتی ہے۔ بیسٹ آف لک ڈاکٹرز۔ ڈاکٹر بلال نے سب کا موقف سن اتفاق کیا اور وہ سب اپنے مشن کے لیے تیار تھے۔ تھینک یو ڈاکٹر بلال۔ سبھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے میٹنگ روم سے باہر جا کر اپنی اپنی تیاریوں میں مگن ہو گئے تھے۔
کشمیر کے پرخطر اور کٹھن راستوں سے اپنی جیپ دھیمی رفتار میں چڑھائی پر چڑھاتا دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ چلتا آریان وادی نیلم کی جانب گامزن تھا۔ کشمیر کی حدود میں داخل ہوتے ہی آریان نے اپنی گاڑی تبدیل کر لی تھی۔ اذلان جس جگہ رہائش پذیر تھا وہاں اپنی گاڑی میں جانا ناممکن سی بات تھی۔ آریان کو ڈرائیو کرتے 6 سے 7 گھنٹے ہونے والے تھے، لیکن قدرت کے یہ حسین مناظر اتنی قریب سے دیکھنے کے بعد وہ اپنی ہر تھکن اور پریشانی کو بھول گیا تھا۔ قدرت نے وادی کشمیر کو سرسبز پہاڑوں، گنگناتے جھرنوں، چنگھاڑتی آبشاروں، سرکش جھیلوں اور شفاف دریاؤں سے اس طرح مزین کیا ہے کہ وادی گوشہ جنت کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ حد نگاہ تک جاتے کہ دلکش مناظر انسان کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ کچے پکے راستوں سے احتیاط سے گاڑی چلاتا آریان جنت نظیر وادی کشمیر کے حسین مقامات میں وادی نیلم کے خوبصورت نظاروں اور قدرتی انگنت پہاڑوں میں اپنی گاڑی دوڑاتا ہر منظر اپنی آنکھ کے کیمرے میں محفوظ کر رہا تھا۔ زمین فردوس کی جانب بڑھتا یہ پرکٹھن راستہ جس میں کئی ایسے نظارے بھی تھے جو کشمیر کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتے۔ خانہ بدوش بھیڑ بکریوں اور چرواہوں کے ٹولے راستے میں مختلف مقامات پر دیکھنے کو مل رہے تھے۔ آریان ایک عرصہ پڑھائی کے سلسلے میں باہر رہا تھا۔ کشمیر آنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ آریان نے اگر دنیا دیکھ رکھی تھی لیکن پاکستان کا یہ منی یورپ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ کشمیر میں قدرت کے یہ حسین شاہکار اپنے ملک کی محبت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اونچے بلند و بالا آسمان کو چھوتے یہ پہاڑ قدرت خداوندی کی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ پہاڑوں کے دامن میں بہتا دریائے نیلم، اونچی اور گہری کھائیاں اس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھیں۔ کشمیر میں مکانوں اور دکانوں کی لکڑی کی بناوٹ اور رنگ برنگے گھر مختلف ڈیزائنز پر تعمیر، یہ لکڑی کے مکان اس نظارے کو چار چاند بخش رہے تھے۔ یہ سب ایک خواب سا معلوم ہو رہا تھا۔ کشمیری لباس اور زیورات پہنے لڑکیاں اور ان کی ہنسی گویا ہر شے ہی خوبصورت تھی۔ کئی مقامات پر آریان نے گاڑی روک کر وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ گوشہ جنت کی کچھ تصویریں اپنے موبائل میں ہمیشہ کے لیے قید کر لی تھیں۔ دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ اپنی گاڑی چلاتا نہ جانے اب تک کتنی ہی وادیوں کو ٹچ کرتا، اب مسلسل اپنے راستے کی جانب گامزن تھا۔ شام سے پہلے ہر حال کشمیر پہنچنا تھا۔ اذلان اور علی اس وقت چیئر لفٹ میں بیٹھے کیل سے اڑانگ کیل کی جانب جا رہے تھے۔ اڑانگ کیل کی جانب جانے کے لیے چیئر لفٹ کا استعمال ضروری تھا۔ پہاڑ کی چوٹی سے تار پر چلتی لفٹ وادی کے اوپر سے ہوتی ہوئی کچھ ہی دیر میں تمام مسافرین کو لیے اڑانگ کیل پہنچ گئی۔ وادی کے اوپر سے گزرتے حسین منظر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے چلے گئے تھے، جبکہ علی کتنے ہی مقامات کی تصویریں اپنے موبائل کی آنکھ میں محفوظ کر چکا تھا۔ اذلان اور علی لفٹ سے باہر آئے تو یہاں لوگوں کا کافی ہجوم تھا۔ 2 تاروں پر چلتی آنے اور جانے والی لفٹ میں مسافرین باری باری اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ابے یار ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ علی نے چاروں اور خوبصورت مناظر کو دیکھ اذلان سے پوچھا۔ مضبوط دراز قدامت، سرخ سفید رنگت پر کنچے جیسی آنکھوں والا اذلان، جو بلیک جینز شرٹ پر بلیک ہی لیدر کی جیکٹ پہنے اپنے بڑے بڑے بالوں کی آڑی مانگ نکالے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ کیا بھائی، کیا مطلب کیوں آئے ہیں؟ گھومنے آئے ہیں؟ اتنے خوبصورت لوگ، اتنے خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے بجائے تیرا کیا اس لکڑی کے چھوٹے سے گھر میں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ تھا؟ اذلان نے ارد گرد سے گزرتے کچھ مقامی اور سیاحوں کو دیکھ علی سے کہا۔ نہیں بھائی، مطلب اس وادی کی طرف آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو کہہ رہا تھا دریائے نیلم کی طرف چلتے ہیں۔ علی نے اذلان کو ارد گرد لوگوں کے ساتھ اچھے بچوں کی طرح سیلفیز لیتے دیکھ کہا۔ وہاں بھی چلے جائیں گے، پہلے یہاں تو گھوم لیں۔ اور فکر کس بات کی، سارا کشمیر ہی اپنا ہے۔ اذلان نے بے تکلفی سے اس کے گلے میں بازو ڈال کر معنی خیز لہجے میں کہتے بلند بانگ قہقہہ لگایا۔ تانیہ اپنی پوری ڈاکٹرز کی ٹیم کے ہمراہ کشمیر کے مختلف جگہوں اور علاقوں میں کیمپس لگا رہی تھی۔ آج ان کا رخ اڑانگ کیل کی جانب تھا، جو نیلم سے کچھ دور بلندی کی جانب آباد تھا۔ صبح سے وہ اپنے کیمپس میں لوگوں کا علاج اور ساتھ ساتھ بریفنگ بھی کر رہے تھے۔ صبح سے دوپہر ہونے کو آئی تھی لیکن کشمیر کا یہ دلکش نظارہ انہیں بالکل تھکن کا احساس نہیں ہونے دے رہا تھا۔ گویا کشمیر کو جنت ارضی کہنا غلط نہ ہوگا۔ حد نگاہ قدرت کی دلکش کیافیاں بکھری دکھائی دیتی ہیں۔ اڑانگ کیل کا خوبصورت گاؤں جس کے چاروں جانب پھیلا جنگل، جبکہ جنوب کی جانب بلند باغ
پہاڑ اس گاؤں کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ تانیہ اس وقت ارمان کے ساتھ براہ راست کال پر مصروف تھی، جو اسے کشمیر کے یہ حسین منظر چاروں جانب سے گھوم گھوم کر دکھا رہی تھی۔ اتوار کے دن اپنے بیڈ پر دراز ارمان کشمیر کے قدرتی حسن کو دیکھ اب خود بھی وہاں آنے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ تانیہ کے کیمرے کا رخ اب پیچھے کی جانب پہاڑوں پر پھیلی میدان نما وادی پر تھا، جو نیچے کی جانب سے دکھتی انتہائی خوبصورت تھی۔ ڈاکٹر تانیہ، کیا کر رہی ہیں آپ؟ پینٹ شرٹ پر لیب کوٹ پہنے ڈاکٹر زین نے اپنا چشمہ درست کرتے اسے موبائل پر مصروف دیکھ قریب آ کر پوچھا۔ ڈاکٹر زین کو سبز آنکھوں والی یہ خوبصورت سی ڈاکٹر کافی پسند تھی۔ تانیہ کو لے کر وہ ایک الگ ہی لیول پر دلچسپی رکھتے تھے۔ اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں، اس نے ہنستے ہوئے اسکرین کی جانب اشارہ کیا۔ دوسری جانب ارمان بھی انہیں دیکھ اب لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہیلو ارمان، کیا حال ہے؟ زین پہلے بھی ارمان سے ویڈیو کال پر بات کر چکا تھا، تو اب اسے دیکھتا سلام دعا کرنے لگا۔ الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں ڈاکٹر زین؟ اس نے خوش دلی سے سوال کیا۔ اللہ کا شکر ہے جناب۔ دونوں کے درمیان سلام دعا ہوتے دیکھ تانیہ خاموش کھڑی تھی۔ چند ایک باتوں کے بعد زین نے اجازت لی۔ ارمان مزید کچھ دیر تانیہ سے باتیں کرتا اپنا موبائل بند کر چکا تھا۔ ڈاکٹر تانیہ، ہم لوگ وادی گھومنے نیچے جا رہے ہیں، کیا آپ بھی ساتھ چلیں گی؟ ڈاکٹر زین نے تانیہ سے دریافت کیا تو وہ بھی اس بات میں سر کو جنبش دیتی ان کی ہمراہ ہوئی، جو اب ڈور اسٹیپ سروے پر جا رہی تھی۔ آریان کیل سے ہوتا ہوا تاوبت کی جانب جا رہا تھا۔ پورے راستے نیلم اس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا۔ مختلف مقامات پر نیلم کے مختلف رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مظفر آباد سے تاوبت تک نیلم کے کئی رنگ تھے، کہیں پانی گدلا، کہیں صاف، کہیں نیلا تھا۔ شاید اس پانی کے یہاں تک پہنچتے نیلا ہو جانے کا ہی سبب تھا جو اس وادی کا نام وادی نیلم پڑ گیا۔ آریان کے ذہن میں آتا پہلا خیال یہی تھا۔ وادی نیلم کی پکی سڑک پر گاڑی دوڑاتا آریان اذلان سے ملنے کی جلدی مزید رک کر اپنا وقت ضائع کیے بنا اب بس چلتا ہی جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں آریان اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں اذلان سب سے چھپ کر رہ رہا تھا۔ دروازے پر کھڑے ان کے گاؤں کا پہرے دار آریان کو دیکھ فوراً بھاگ کر اس کی جانب آیا۔ سلام صاحب، اس کی جانب آ کر فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بابا اذلان کہاں ہے؟ آریان نے سلام کا جواب دیتے لکڑی کے دروازے کو پیچھے کرتے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو کر پوچھا۔ صاحب، چھوٹے صاحب تو اپنے دوست کے ساتھ وادی کی طرف گئے ہیں، چوکیدار نے ساتھ چلتے جواب دیا، جو صرف غصے سے ہنکار بھر کر رہ گیا۔ اذلان کا لاپرواہ انداز دیکھ آریان کا غصہ ایک بار پھر لوٹ آیا تھا، جو ہر چیز کو پس پشت ڈال کر گھومنے پھرنے میں مصروف تھا۔ میں آرام کرنے جا رہا ہوں، اذلان جیسے ہی آیا مجھے اطلاع دینا۔ آریان چوکیدار کو حکم دیتا لکڑی کے بنے زینے پر دھپ دھپ کرتا اوپر کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ باورچی خانے میں موجود خانسامہ آریان کی موجودگی دیکھ رات کا کھانا بنانے کی غرض سے کچن کی جانب چل دیا۔ علی، وہ دیکھ، یہ شہری خدائی خدمتگار یہاں بھی پہنچ گئے۔ اذلان اور علی، جو وادی میں پیدل چہل قدمی کر رہے تھے، ڈاکٹرز کی ٹیم کو دیکھتے مذاق اڑاتے ہنسنے لگے۔ ڈرامے باز لوگ سال میں اپنے ہسپتال کا نام چمکانے کے لیے ہفتہ بھر یہاں گھوم پھر کر چلے جاتے ہیں کہ ہم تو کیمپین کر رہے ہیں۔ اذلان مختلف ڈاکٹرز کو وادی کے لوگوں سے بات چیت کرتا دیکھ طنزیہ ہنستا ہوا بولا، اس لڑکی کو دیکھ کیسے روتی صورت بنا کر اس بڈھے کی بات سن رہی ہے، جیسے ساری زندگی یہیں روک کر اس کا علاج کرے گی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی تانیہ، جو کسی بزرگ کی تکلیف سن رہی تھی، کہ یکدم پیچھے سے کانوں میں کوئی مردانہ تضحیک آمیز آواز سنائی دی، جس کی گفتگو کا مرکز وہ خود ہی تھی۔ ہاں بیوقوف، اگر اتنی ہمدردی جاگ رہی ہے تو اپنے ان بیچاروں کے لیے ہسپتال بنوانا اور ساری زندگی یہی رہ کر ان کا مفت علاج کر۔ ان کی بکواس اب تانیہ کا ضبط آزما رہی تھی، جو اپنی گھٹیا سوچ کے مطابق بولتے ہی چلے جا رہے تھے۔ وہ اب آپس میں اس کے بارے میں مزید بکواس کر رہے تھے۔ تانیہ غصے سے ایک دم ان کی جانب بڑھی۔ ہیلو مسٹر، بات سنیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ہمدرد فاؤنڈیشن بن رہے ہیں، یا پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ بہتر ہوگا آپ ہمیں ڈسکس کرنے سے بہتر اپنے کام سے کام رکھیں۔ تانیہ غصے میں قدم قدم چلتی ان کی جانب آتی، غصے میں انہیں اپنی جانب متوجہ کرتی، ایک ہی سانس میں بولتی جھاڑ پلا گئی۔ او ڈاکٹرنی صاحبہ، کیا ہو گیا؟ دماغ کی بتی گھوم گئی ہے کیا؟ چلو جاؤ یہاں سے کام رکھو اپنا، سمجھی؟
آئی بڑی بھاشن دینے والی۔ اذلان کے کچھ بھی بولنے سے پہلے علی نے تانیہ کے تیور دیکھ کہا، جبکہ اذلان ابھی خاموش تھا۔ چپ کرو تم، میں اس سے بات کر رہی ہوں۔ اب کہ تانیہ نے بھی بدتمیزی سے کہا۔ او ڈاکٹرنی، زبان سنبھال کر بات کر، جانتی بھی ہے کس سے بات کر رہی ہے؟ اب کہ اذلان کا دماغ اس کی تلخ کلامی پر گھوم چکا تھا۔ بھلا انہیں کہاں عادت تھی عورت کی اتنی اونچی آواز برداشت کرنے کی؟ پہلی بات، آپ زبان سنبھال کر بات کریں، تمیز نہیں ہے آپ کو لیڈیز سے بات کرنے کی؟ اب لوگوں کی بھیڑ جمع ہونا شروع ہونے لگی تو تانیہ نے اپنے غصے پر قابو پاتے ذرا تحمل سے کہا، ہاں نہیں ہے، کیا کر لو گی؟ اب کہ اذلان کا غصہ بھی امڑ آیا تھا۔ دیکھیں میں صرف… کیا ہوا ڈاکٹر تانیہ؟ تانیہ ابھی کچھ بولتی کہ اب بات بڑھتی دیکھ ذہن اس کی جانب آیا جو اسے کچھ بولتے بولتے رک سی گئی تھی۔ کچھ نہیں، ارے میں بتاتا ہوں بھائی صاحب، یہ میڈم کہہ رہی ہیں میری کچھ مدد کر دیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ یہ ہسپتال والے تو بالکل… تانیہ جو ذہن کو جواب دینے لگی تھی کہ اذلان کے بولنے پر خاموش ہوتی، غصہ ضبط کر گئی، پر آگے جو اس نے بکواس کی تو ایک دم اس کا ضبط جواب دے گیا، چٹاخ۔ السلام علیکم دادی سرکار۔ ماہنور نے کمرے میں داخل ہوتے بڑی سرکار کو سلام پیش کیا۔ وعلیکم السلام۔ خیال آ گیا آپ کو دادی کا بھی؟ ہفتہ ہو گیا آپ کو گھر آئے۔ ماہنور کو دیکھ بڑی سرکار نے اپنے پلنگ پر پیر پسارتے ماتھے پر تیوری چڑھائے گھرکا۔ وہ دادی سرکار، جب سے گھر آئی ہوں تو مجھے اذلان بھائی کی وجہ سے پریشانی تھی، اور جو کچھ بھی ہوا تو میں بالکل بھی قبول نہیں کر سکی، تو میں کمرے سے ہی باہر نہیں نکلی تھی، بس اسی لیے نہیں آ سکی آپ کے پاس۔ نور نے جلدی سے ان کے سرہانے بیٹھ کر جواب دیا جو آنکھیں موند گئی تھی۔ مطلب صاف تھا۔ نور ان کا اشارہ سمجھتی جلدی سے اپنے نرم ہاتھوں سے ان کا سر دبانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس سے کچھ باتیں کرتی، بہت سی باتیں سمجھاتی، نیند کی وادی میں اتر گئیں تو وہ بھی آہستہ سے ان پر کمبل درست کرتی دبے پیروں کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارمان بیٹا، تانیہ کا نمبر نہیں لگ رہا، شام سے کتنی بار کوشش کر چکی ہوں۔ فاریہ بیگم ارمان کے کمرے میں داخل ہوتی پریشان سی بولی، جو صبح سے شام تک ہزاروں کالز کر چکی تھی لیکن رابطہ ہی ممکن نہیں تھا۔ موم، صبح بات ہوئی تھی میری، ریلیکس، اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا پتہ وہاں سگنل نہیں لگ رہے ہوں گے؟ ارمان انہیں کندھوں سے تھامتا بیڈ پر بٹھاتا ہوا بولا، جو ہنوز یوں ہی پریشان تھی۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، وہ میرا فون ضرور پک کرتی ہے۔ شعیب صاحب ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے۔ فاریہ بیگم کو اب پریشانی ہونے لگی تھی۔ اوکے، آپ ریلیکس رہیں، میں کال کرتا ہوں۔ نمبر بند جا رہا ہے۔ ارمان نے کال تو ملائی پر وہاں سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھا، تم ایک کام کرو، اس کے ہسپتال والوں کو فون کرو۔ فاریہ نے بے چینی کا اظہار کرتے رائے پیش کی۔ اوکے، آپ حوصلہ رکھیں، میں کرتا ہوں فون۔ ارمان نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ہسپتال کے مزید عملے کو فون ملایا۔ ہیلو، میں ارمان بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر تانیہ کا بھائی۔ جی، یہ کیا بکواس ہے؟ اتنا سب ہو گیا، آپ ہمیں اب بتا رہے ہیں؟ میں نکل رہا ہوں۔ ارمان نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی تو جو خبر دوسری جانب سے سننے کو ملی وہ اسے شدید حیرت میں مبتلا کر گئی، اور ساتھ ہی ان کی غیر ذمہ داری پر طیش آیا، جنہوں نے اتنی بڑی بات بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ ارمان، کیا ہوا مجھے بتاؤ، فاریہ نے پریشانی اور کسی انہونی کے خدشے میں پوچھا۔ موم، مجھے ابھی نکلنا ہے، تانیہ کے پاس جا رہا ہوں، میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی۔ ارمان اصل بات گھماتا انہیں تسلی دینے لگا، جو اب مزید پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو میں بھی چلتی ہوں۔ فاریہ کو عجیب سے خدشات لاحق ہو گئے تھے۔ نہیں موم، اس کی ضرورت نہیں، میں سنبھال لوں گا سب، آپ بے فکر رہیں، پریشان نہ ہوں، اطمینان رکھیں، میں تانیہ کو اپنے ساتھ ہی لے آؤں گا۔ ارمان اس وقت خود بہت پریشان ہو چکا تھا، لیکن اب فاریہ بیگم کو تسلی دینا بھی ضروری تھی۔ اور ہاں، آپ بابا کو ابھی کچھ مت بتائیے گا، بلا وجہ پریشان ہو جائیں گے۔ ارمان انہیں بولتا جلدی سے چینج کرتا اپنی کار کی چابی اٹھاتا باہر کو بڑھا۔ فاریہ بیگم بھی اب اس کے پیچھے پوسٹ تک آئیں، جو اب ضرورت سفر کا سامان ڈگی میں رکھتا گھوم کر ان کی جانب آیا۔ فاریہ کو پریشان ہوتے دیکھ پھر سے تسلی دیتا گاڑی میں بیٹھا۔ گارڈز کے دروازہ کھولتے ہی وہ گاڑی زن سے بھگا لے گیا، جبکہ فاریہ بیگم الجھن کا شکار ہوتی خود سے دور جاتی ارمان کی گاڑی کو ہی تکتی رہ گئی۔ تانیہ کا ہاتھ ہوا میں گھوما اور اذلان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، سمجھے؟ تانیہ نے غصے سے سرخ چہرہ لیے کپکپاتے لہجے میں اسے باز رکھنے کو کہا۔ اذلان پوری آنکھیں کھولے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اس ڈاکٹرنی کو دیکھ رہا تھا۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اذلان کی دھاڑ پر موقع کی سنگینی دیکھ فوراً تمام ڈاکٹرز ان کی جانب دوڑے، جبکہ اس ہٹے کٹے لمبے چوڑے لڑکے کو دیکھ زین کی سٹی ہی گم ہو گئی تھی، جو سب سے پہلے دوڑ کر اس تک پہنچا تھا۔ تانیہ جتنی بھی باہمت سہی لیکن تھی تو لڑکی ہی، اس کی اتنی زوردار چیخ پر پورے وجود سے لرز کر رہ گئی۔ کیا ہوا ڈاکٹر تانیہ؟ شام کے گہرے ہوتے سائے میں ارد گرد میں بھیڑ حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سروے پر اس وقت صرف 10 ڈاکٹرز کی ٹیم ہی موجود تھی جو دوڑ کر ان کے قریب آئے تھے۔ باقی کے تمام سینئر ڈاکٹرز نیلم میں ہسپتال کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ ارے یہ کیا کہے گی، میں بتاتا ہوں۔ اس لڑکی نے میرے دوست پر ہاتھ اٹھایا ہے اور اب اس کا خمیازہ تم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ علی نے اذلان کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھ انگشت شہادت اٹھا کر ان سب کو دھمکی دی، جبکہ تانیہ کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ دیکھیں جناب، میں اپنی ڈاکٹر کی جانب سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، بلکہ ڈاکٹر تانیہ بھی آپ سے معافی مانگے گی۔ ڈاکٹر رضا نے اپنی جانب سے امن کا جھنڈا لہراتے پہل کی، جبکہ اذلان تو بس یکٹک تانیہ کو گھور رہا تھا، جو تھپڑ مار تو چکی تھی پر اب خوف سے آسان خطا ہو رہے تھے۔ سوری، میرا مقصد۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا، فضا پر چھائی دھند نے پہاڑوں کو ڈھک رکھا تھا۔ ڈاکٹر رضا کی تنبیہ کرتی نگاہوں کو دیکھ تانیہ نے فوراً معافی مانگنی چاہی۔ در حقیقت اس کا مقصد ہاتھ اٹھانا ہرگز نہیں تھا، پر اذلان کی آنکھوں سے اس وقت شرارے نکل رہے تھے۔ اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی اذلان نے ایک جھٹکے سے تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ آہ، یہ کیا بدتمیزی ہے! اس اچانک افتاد پر تانیہ کی ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ اے پیچھے پیچھے، خبردار جو کوئی بھی اس کے قریب آیا تو۔ علی نے اذلان کو تانیہ کو لے جاتے دیکھ آگے بڑھتے ڈاکٹرز کو دیکھ گن کے اشارے سے پیچھے رہنے کو کہا، جو علی کے ہاتھ پر نظر پڑتے ہی 2 قدم پیچھے کی جانب ہوئے تھے۔ نہ جانے اس لڑکے نے یہ گن کب نکال لی تھی، جبکہ دوسری جانب اذلان کی گرفت میں مچلتی تانیہ مدد کے لیے ڈاکٹرز کو پکارتی ان کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی، پر دوسری جانب سارے ہی ڈاکٹرز خاموش ہوتے انہیں دور جاتا دیکھ رہے تھے۔ لوڈڈ گن کے آگے بولنے کی ہمت تو کوئی بھی نہیں جٹا پایا تھا۔ اذلان تانیہ کی مسلسل مزاحمت نظر انداز کرتا تانیہ کو کھینچتا چڑھائی پر چڑھا رہا تھا۔ بیٹھو گاڑی میں۔ وہ اسے لیے آبادی والے مقام سے کافی دور پہنچ گئے تھے۔ رات کا اندھیرا چاروں اور اپنے پر پھیلا چکا تھا اور اب اذلان اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا رہا تھا، جو منہ پر ہاتھ ہونے کی وجہ سے گو گو کی آواز نکال رہی تھی۔ اذلان جلدی سے بٹھا اسے یار، اس سے پہلے کوئی یہاں آ جائے۔ تانیہ کی مزاحمت دیکھ علی نے اذلان کو بیزاری سے کہا، جو پہلے ہی غصے میں تھا۔ ایک دم غصے میں آپے سے باہر ہوتا تانیہ کے تھپڑ لگا گیا، جو قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اذلان کے سخت ہاتھ پڑنے پر تانیہ کے حواس تک جھنجھنا اٹھے تھے، اپنے ہاتھ اور منہ بندھا ہونے کے باعث اب گاڑی میں بیٹھی دبی دبی آواز میں رو رہی تھی۔ چلو جلدی، اس کی چلتی زبان کا علاج تو میں صحیح سے کروں گا۔ تانیہ کے دوپٹے سے منہ باندھ اور پیچھے کو بندھے ہاتھ دیکھ تیش سے گویا ہوا۔ بیچ سڑک پر یہ چھٹانگ برقی ڈاکٹر اس کی جتنی بے عزتی کر چکی تھی، اس کا حساب تو اسے لازمی دینا تھا۔ اذلان کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی علی فوراً پکی سڑک پر گاڑی بھگا لے گیا۔ معین الدین، اذلان آ گیا؟ آریان رات کا کھانا کھانے کی غرض سے ہٹ میں بنے اس چھوٹے سے خوبصورت باورچی خانے کی جانب آتا اذلان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ نہیں صاحب، اس وقت تک تو آ جاتے ہیں، شاید راستے میں ہوں۔ آریان کے لیے ٹیبل پر کھانا سیٹ کرتے ملازم نے سر جھکا کر اطلاع دی، جو غصے سے ہنکار بھر کر رہ گیا۔ پہلے ہی 3 دن کے سفر نے اسے تھکا کر رکھ دیا تھا، پہلے گاؤں سے شہر اور اب وادی تک کا سفر، اور صبح سے اذلان کی غیر موجودگی غصے کا گراف بڑھا رہی تھی، جسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے پیچھے ایک معصوم کی زندگی داؤ پر لگا آیا ہے۔ جاؤ تم، لے لوں گا میں خود۔ ملازم کو یوں ہی سر پر کھڑا دیکھ اسے جانے کا حکم دیا۔ غصے سے سرخ پڑتے چہرے سے جیب سے موبائل نکال کر ڈائل لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر موجود اذلان کا نمبر ملا چکا تھا، جو 2 سے 3 کالز کے بعد اٹھا چکا تھا۔ او ڈاکٹرنی، چپ ہو کر بیٹھ جا، اب زیادہ آواز نکالی تو پستول کی ساری گولیاں اتار دوں گا دماغ میں۔ تانیہ کی مسلسل گوں گوں پر اذلان نے غصے سے چیخ کر اسے دھمکایا، ساتھ مسلسل وائبریٹ ہوتے موبائل کو بھی دیکھ رہا تھا، جہاں آریان کا نام جگمگا رہا تھا۔ ابے تو چھوڑ اس سالی کو، تو فون اٹھا، تیرا بھائی بڑا ہی کوئی ڈھیٹ ہے، تڑپ تڑپ کر مر جائے گا اگر تو نے فون نہیں اٹھایا تو، لیکن کال ضرور کرے گا۔ علی بار بار روشن ہوتی اسکرین دیکھ کر چڑھ کر بولا، جو ڈھیٹوں کی طرح بار بار کال کر رہا تھا۔
اذلان بھی تانیہ کو ایک نظر گھور کر موبائل اٹھا چکا تھا، جبکہ اس کے کال اٹھاتے ہی آریان شروع ہو چکا تھا۔ پر دوسری جانب سے ملی خبر پر اذلان نے پریشانی سے پیچھے گھوم کر بیک سیٹ پر پڑی تانیہ کو دیکھا، جو اب تھک کر نڈھال سی خاموشی سے بنا آواز رو رہی تھی۔ اچھا ہاں، میں راستے میں ہوں، بس آ رہا ہوں۔ اذلان نے آریان کو تسلی دیتے موبائل بند کر کے رکھا، جبکہ گھر اب کچھ فاصلے پر ہی نظر آ رہا تھا۔ ابھی علی سنے ایک مسئلہ ہو گیا۔ اذلان نے پریشانی سے پیشانی مسلتے علی کو دیکھا، جو گاڑی گھر کی جانب کرتا سوال کی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ آریان آیا ہوا ہے بے؟ اب کہ اذلان کے چہرے پر پریشانی تھی، وہ اچھے سے اپنے نرم دل بھائی کو جانتا تھا، اور اگر اس نے تانیہ کو دیکھ لیا تو بس پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ او بھائی، اسے بھی ابھی آنا تھا، اس کا کیا کریں اب؟ علی نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک کر تعجب سے پریشانی کے تاثرات کے ساتھ کہتے پیچھے لڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ کیا کرنا ہے؟ یہیں کہیں چھوڑ اس بلا کو۔ ابے وہ اندر ہی ہے، یہاں کہیں چھپا بھی نہیں سکتے اسے۔ ارد گرد پہاڑی اور ناک کی سیدھ میں جاتی سڑک کو دیکھ غصے میں کہا، جبکہ ارد گرد ہو کا عالم تھا۔ چل، اس ڈاکٹرنی کو تو بعد میں دیکھ لوں گا، یہیں آگے چھوڑ آتا ہوں۔ کہاں تک جائے گی؟ کسی پہاڑی سے گر گرا کر مر جائے گی، اور اگر بچ بھی گئی تو جنگلی جانور اور لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی تو ہمارا کام تو ہو جائے گا۔ اتنی آسانی سے شکار ہاتھ سے جانے پر دکھ تو تھا، پر اس جگہ کون سا اس نے زندہ بچ جانا تھا؟ اذلان نے بے حسی سے کہکا لگایا اور ساتھ ہی کھینچ کر تانیہ کو لیے روڈ کی دوسری جانب لے آیا، جہاں چھوٹی کھائی سی تھی۔ ارد گرد اندھیرے پر نظر ڈال کر زور سے کھائی کی جانب دھکا دے دیا۔ ایک دم پیر لڑکھڑانے کی وجہ سے تانیہ منہ کے بل گری تھی۔ حلق سے ایک فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی، جو وہیں پہاڑوں میں دفن ہو گئی۔ اذلان اس کو اندھیرے میں غائب ہوتا دیکھ مطمئن ہوتا گاڑی کی جانب چل دیا۔ کہاں تھے تم سارا دن؟ کچھ ہوش ہے تمہیں؟ تمہارے پیچھے کیا کچھ ہو گیا ہے؟ آریان اذلان کو بے فکر سا ہٹ میں داخل ہوتا دیکھ ایک دم ہی چڑھ دوڑا، جو لاپرواہی سے قدم اٹھاتا سائڈ پر پڑے صوفے پر ڈھہ گیا۔ اذلان آریان کو فیس کرنے کے لیے پہلے ہی خود کو تیار کر کے آیا تھا۔ او بھائی، بیٹھ جا آرام سے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ اذلان اسے غصے سے خود کو گھورتا دیکھ تحمل سے گویا ہوا، جبکہ اس کا لاپرواہ انداز آریان کو مزید تباہ کیا۔ کیا بیٹھ جاؤں آرام سے؟ تم جانتے بھی ہو ونی میں خون بہا میں کون گیا ہے؟ اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ 15 سال کے بچے سے نکاح ہوا ہے اس معصوم کا، کبھی سوچا ہے اس لڑکی پر کیا بیتے گی؟ تم کب باز آؤ گے اپنی حرکتوں سے؟ تمہارے کیے کی سزا ہمیشہ کوئی نہ کوئی معصوم بھگتتا ہے۔ آریان غصے سے چیخ کر بولتا اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ اذلان، جو ابھی اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، ایک دم گھبرا سا گیا۔ سائڈ پلر سے ٹیک لگائے کھڑا علی مزے سے دونوں بھائیوں کو لڑتا ہوا دیکھ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آریان، حد میں رہو اپنی، اگر میں لحاظ کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھول جاؤ کہ کس سے مخاطب ہو۔ اذلان ایک دم غصے میں آپے سے باہر ہوتا اسے پیچھے کو دھکیل کر چیخا، جو اس کے انداز پر ایک دم لڑکھڑا سا گیا۔ اذلان، تمہاری وجہ سے میں اس معصوم کو سزا نہیں کاٹنے دوں گا، تمہیں چلنا ہی ہوگا میرے ساتھ۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کرو تم اور بھرے کوئی اور۔ آریان غصے کی زیادتی میں شدت سے چیختا، جبکہ اذلان خونخوار انداز، سرخ چہرے سے آنکھوں میں بے پناہ غصہ سموئے گھور رہا تھا، جس کو کچھ زیادہ ہی ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا تمہارے ساتھ، سمجھ آئی؟ اور جب دادی سرکار نے فیصلہ دے دیا تو اس سب کا مقصد، اور اگر اتنی ہمدردی چڑھ رہی ہے تو جاؤ دے دو اپنی بہن جا کر، یا پھر خود چلے جاؤ اس کے بدلے۔ اذلان جبڑے بھینچتا بے حسی سے طنزیہ بولا، جو دکھ اور افسوس سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا، جسے ذرا احساس نہیں تھا کہ وہ یہ الفاظ اپنی بہن کے لیے ادا کر رہا ہے۔ اذلان، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو یہ سب، ڈرو اللہ سے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آریان خود پر ضبط کرتا دکھ سے بولا، جو اس کی بات انسنی کرتا ہوا میں اڑا گیا تھا۔ او بھائی، جاؤ تم یہاں سے، میری مرضی جو بھی کروں، میرے معاملوں میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذلان غصے میں اسے باہر کا راستہ دکھاتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا دھپ دھپ کرتا زینہ چڑھ گیا۔ آریان افسوس سے اپنے چھوٹے بھائی کی پوچھ تکتا رہ گیا، جو سیدھے لفظوں میں اسے یہاں سے دفع ہونے کا کہہ رہا تھا۔ یہ سب بڑی سرکار کی دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ تھا۔ اس کے ملک سے باہر جانے کے نہ تو اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور نہ ہی کوئی دینی تعلیم حاصل کی، بلکہ بڑی سرکار کی صحبت میں رہ کر بالکل ان جیسا ہی بے حس اور ظالم بن گیا تھا۔ آریان نے گردن گھمائی تو پیچھے ہی نظر علی کے مسکراتے چہرے پر پڑی تھی۔ رہی سہی کسر اس کے ان گھٹیا دوستوں نے پوری کر دی تھی، جو اسے غلط راستوں پر ڈال کر خود پیچھے ہو جاتے تھے۔ اسے دیکھ ایک بار پھر غصہ آیا تو آریان نے یہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا، ورنہ اگر صبح تک یہاں بھی رک جاتا تو اس کے ہاتھوں ضرور کچھ ہو جاتا، جس کا پچھتاوا ساری زندگی ہوتا۔
ارمان کو سفر میں ساری رات گزر چکی تھی، کوئی بھی فلائٹ نیلم نہیں جاتی تھی، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر پہنچ جائے۔ اسلام آباد سے وادی نیلم 6 سے 7 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے، پر جس جگہ تعبت پر تانیہ کا ہسپتال کیمپین کر رہے تھے وہ کافی فاصلے پر تھا۔ غصہ، پریشانی، گھبراہٹ، ہر چیز نے ایک ساتھ حملہ کیا تھا، اور اب مسلسل اندھا دھند گاڑی چلاتا نیلم کی جانب گامزن تھا۔ راستے میں کتنی ہی بار فاریہ بیگم کا فون آیا تھا، جنہیں وہ اپنی طرف سے مطمئن کر چکا تھا۔ 2 سے 3 دن میں شعیب صاحب نے واپس آ جانا تھا، اور اب اسے ہر حال تانیہ کو واپس لے کر آنا تھا۔ ہسپتال والوں پر اسے رہ رہ کر طیش آ رہا تھا، جو شام میں ہوئی واردات کا رات کو 1 بجے بتا رہے تھے۔ ان کا دماغ تو وہیں جا کر درست کرنے والا تھا۔ اپنا سارا سامان واپس ہینڈ کیری بیگ میں ڈالتا آریان فون پر بات کرتا کمرے سے نکلا۔ لکڑی کا زینہ اترتا نیچے آیا تو نظر ہٹ میں چھائے سناٹے پر پڑی۔ ایک گہری سانس بھر کے ایک نگاہ گھما کر اوپر اذلان کے کمرے میں ڈالی، جس کا دروازہ بند تھا۔ مایوسی سے سر نفی میں ہلاتا ہٹ سے نکلتا چلا گیا۔ اذلان ٹیڑھی کھیر تھا جسے صرف بڑی سرکار ہی سیدھا کر سکتی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صبح میں جو نظارہ خوبصورت، دلکش اور حسین لگ رہا تھا، اب وہی بھیانک اور خوفناک ہو گیا تھا۔ بڑے اونچے ہیبت ناک پہاڑ کسی بھی ذی روح کا سالم نگل لینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہی دیکھ تانیہ کو خوف آ رہا تھا۔ ڈر کے مارے جسم ہلکی ہلکی کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ حد نگاہ تک نظر آتا ہر منظر ہی دھندلا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی وہ کسی درست سمت کا اندازہ لگا پا رہی تھی۔ اذلان جو اسے دھکا دے کر گیا تھا وہ نیچے کھائی میں بھی گر سکتی تھی، لیکن ایک بڑے پتھر پر پیٹ کے بل گرنے سے تانیہ کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ پیٹ میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، پیر چل چل کر دکھ رہے تھے، راستے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انجان راستوں اور چڑھائیوں پر چلتی بس اس علاقے سے نکلنا چاہتی تھی جہاں وہ جنگلی اذلان اسے لے آیا تھا۔ ساتھ ہی اسے اپنے گھر کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ جب انہیں پتہ چلے گا تو کتنے پریشان ہوں گے۔ ہاتھ اور منہ ابھی بھی یوں ہی بندھے ہوئے تھے۔ کتنی بار اپنے ہاتھ آزاد کرنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن گٹھ میں سختی تھی۔ فضا میں ہلکی ہلکی خنکی چھائی ہوئی تھی۔ صبح کے کپڑوں میں ملبوس سفید کوٹ پہنے کتنی ہی بار ٹھوکر کھا کر گر گئی تھی۔ ہر تھوڑی دیر میں سانس اوپر چڑھ رہا تھا۔ ایک قدم اٹھانے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی، لیکن یہاں نہیں ٹھہرنا تھا، اسی لیے اللہ کا نام لیتی بس چلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے تھک جاتی تو کچھ دیر راستے میں ہی رک جاتی اور پھر چلنا شروع کر دیتی۔ پتہ نہیں اسے چلتے کتنے ہی گھنٹے بیت چکے تھے، لیکن تانیہ نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اب شاید وہ پکی سڑک پر پہنچ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی چلتی چلی جا رہی تھی، اور اب کسی جنگلی جانور کے آ جانے کے خوف نے بھی آ گھیرا تھا۔ پتہ نہیں کون سا منحوس وقت تھا جو اس نے اس جاہل انسان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اپنی ہی سوچوں میں غرق ابھی وہ چل ہی رہی تھی کہ ہلکی ہلکی پھوار سی ہونے لگی، ساتھ ہی سرد ہوا کے جھونکوں نے جسم پر مزید کپکپی طاری کر دی تھی۔ اب تانیہ کی رفتار پہلے کی بنسبت تیز ہو چکی تھی۔ ہوا کی شدت بتا رہی تھی کہ کچھ ہی وقت میں بارش شروع ہونے والی ہے، اور اس سے پہلے کسی محفوظ مقام پر پہنچنا ضروری تھا۔ اور اب اسے شدت سے انتظار تھا تو وہ صبح کا تھا۔ صبح کے اجالے میں اسے یقین تھا کہ وہ اپنے مقام پر آسانی سے پہنچ جائے گی۔ اپنی سوچوں میں غرق ابھی چل ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک دم گاڑی کی ہیڈ لائٹ آنکھوں میں لگی۔ اس سے پہلے تانیہ پیچھے ہوتی کہ تیزی سے گاڑی لاتے آریان نے گاڑی موڑنی چاہی، لیکن پھر بھی تانیہ گاڑی سے ٹکرا کر تھوڑا آگے کو گر پڑی۔ آریان جو اپنی ہی سوچوں میں گم گاڑی چلا رہا تھا، یکدم کسی کے سامنے آ جانے پر اسٹیئرنگ پر ہاتھ لرزا، لیکن جب تک وہ بریک لگاتا گاڑی تانیہ کو ہٹ کر چکی تھی۔ وہ تو سچ شکر کہ گاڑی زیادہ سپیڈ میں نہیں تھی، ورنہ یہ جو بھی چڑیل یا بھوت تھی وہ اب تک ہواؤں میں ہوتی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی آریان کا ہاتھ ایک دم رکا۔ ذہن میں جھماکا ہوا۔ دادی سرکار کہتی ہیں یوں انجان راستوں میں کسی شے کے سامنے آ جانے پر گاڑی نہیں روکنی چاہیے۔ کیا پتہ کوئی چڑیل وغیرہ ہو جو یوں اچانک سامنے آ گئی ہو، ورنہ اس رات میں بھلا کون لڑکی باہر نکلے گی، اور یہاں کی مقامی تو ہرگز نہیں۔ کیا پتہ وہ راستہ بھول گئی ہو۔ دوسری سوچ بھی پہلے کی نفی کرنے فوراً سے آئی تھی۔ گاڑی کی لائٹ کی روشنی میں بکھرے بالوں میں وہ اسے لڑکی لگی، لیکن اب ذہن میں مزید وسوسے آ رہے تھے۔ اف، میں بھی کیا سوچ رہا ہوں۔ آریان فوراً اپنے سارے خیالوں کو جھٹکتا دروازہ کھول کر اس کی جانب بڑھا جو پیٹ کے بل گری ہوئی تھی۔ کون ہیں آپ؟ ٹھیک تو ہیں نا؟ پہلے تو آریان گھبرا کر وہیں کھڑا رہا، کیا پتہ اسے دیکھ کر وہ شے غائب ہو جاتی، لیکن پھر تانیہ
کو اٹھنے کی کوشش کرتا دیکھ اس کے آگے آیا، لیکن جیسے ہی اسے کندھوں سے پکڑا تو جھٹکا سا لگا۔ سر سے بہتا خون، لیکن منہ اور ہاتھ کو بندھا دیکھ جلدی سے آگے بڑھتا کھولنے لگا، جو آنکھوں کے اشارے سے اسے کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی دونوں پر پڑ رہی تھی، لیکن تانیہ چہرہ نہیں دیکھ سک رہی تھی۔ یہ بھی ڈر تھا کہیں اذلان تو نہیں، پر وہ آواز اس آواز سے مختلف تھی۔ مس، آپ ٹھیک ہیں؟ آریہ نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ تانیہ کے لیے واک کرتے تسلی چاہی، جو بیٹھتے ساتھ ہی ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل منہ سے لگائے ایک ہی سانس میں پی گئی۔ جی میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ کا۔ پانی پیا تو کچھ آسان بحال ہوئے، دھیمی سی آواز میں تشکر بھرے لہجے میں کہا۔ آریہ نے غور سے اسے دیکھا، جو اپنے حلیے سے ڈاکٹر لگ رہی تھی، لیکن اس کی یہ حالت اسے تفتیش میں مبتلا کر گئی۔ ماتھے پر پانی ڈالنے سے خون رک چکا تھا، اب تانیہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ کتنے ہی گھنٹوں سے اس کا منہ بند تھا، آنکھیں بند کیے سانس لیتی وہ آریان کی موجودگی کو فراموش کر گئی، جبکہ آریان بہت خاموشی سے اس کی ساری کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ مس، آپ یہاں اس وقت کیسے آئیں؟ اس کی حالت پہلے سے قدرے بہتر ہوئی تو آریہ نے آہستہ سے سوال کیا۔ دونوں پاؤں اور سر میں کافی چوٹ آئی تھی، لیکن اس وقت اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ میں ڈاکٹر، راستہ بھول گئی، ایک دم چونک کر گڑبڑاتے ہوئے تانیہ نے ہکلا کر بہانہ بنایا، جبکہ آریہ نے اسے دیکھ سر ہلا کر ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کی حالت قطعی کسی راستہ بھٹکی جیسی لڑکی کی نہیں تھی، لیکن جو بھی تھا اب اس کی مدد تو کرنی تھی۔ اس کی غیرت ہرگز گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ ایک تنہا لڑکی کو اکیلا چھوڑ جائے۔ اوکے، آپ مجھے اپنے کیمپ کا یا پھر آپ جہاں ٹھہری ہوئی ہیں وہاں کا راستہ بتائیں، میں آپ کو سیفلی وہاں چھوڑ دوں گا۔ آریان کے کہنے پر پہلے تو تانیہ ڈر گئی، کہیں وہ بھی تو اذلان کی طرح کہیں لے جا کر اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتا۔ لیکن پھر آریان کی نظریں سامنے دیکھ اسے نیلم ہسپتال کا راستہ بتانے لگی، جو بات تو ضرور اس سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ویسے بھی اس کے پاؤں اور پیٹ میں اتنا شدید درد ہو رہا تھا کہ شاید ہی وہ ایک قدم بھی اٹھا پاتی، اسی لیے چپ چاپ اسے راستہ بتاتی خاموش ہو گئی۔ جہاں اتنی مشکل سے ہمت سے کام لیتی وہ یہاں تک آ گئی تھی، وہاں رات کی تاریکی میں ایک اور رسک سہی۔ جمشید، او جمشیدے! اذلان نیچے کچن ٹیبل پر بیٹھا ملازم کو آوازیں لگانے لگا، جو شاید آریان کے پاس گیا تھا، ایسا اذلان کا خیال تھا۔ جی چھوٹے صاحب۔ جمشید ان کے گاؤں کا پرانا ملازم تھا، پر اب زیادہ تر وہ اذلان کے ساتھ ہی گھومتا تھا، جو کبھی کہیں تو کبھی کہیں ہوتا تھا، لیکن جہاں کہیں بھی جائے کھانا اسے پرفیکٹ ہی چاہیے ہوتا تھا۔ کھانا نہیں کھلانا کیا رات کا؟ چلو کھانا لگاؤ اور علی اور آریان کو بھی بلا لو۔ اذلان نے ملازم کو حکم دیتے کہا۔ علی اس کی آواز سن کر نیچے کی جانب ہی آ رہا تھا، جبکہ اب جمشید وہیں کھڑا تھا، جسے دیکھ اذلان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بڑے صاحب تو جبھی تھوڑی دیر بعد واپسی کے لیے نکل گئے تھے جب آپ اوپر گئے تھے، ملازم نے ذرا ڈرتے ڈرتے اطلاع دی، جبکہ اس کی بات سن کر ایک دم اذلان کی پیشانی پر بل پڑے۔ کیا مطلب کہاں گیا وہ بے وقوف، اسی وقت چلا گیا؟ اذلان نے سوال کرتے خود ہی جواب دیتے ذرا پریشانی سے پوچھا۔ رات کا وقت خطرے سے خالی نہیں تھا، اور پھر آریان کو تو ان پہاڑی راستوں پر گاڑی بھی صحیح سے چلانی نہیں آتی تھی۔ جی صاحب بہت غصے میں تھے تو میں نے بھی نہیں روکا۔ ملازم نے جواب دیتے فوراً اپنی صفائی پیش کی، ورنہ اذلان کا کیا بھروسہ اسے ہی سزا دے ڈالے۔ اور اذلان کو اب اپنے لفظوں پر افسوس ہوا تھا، غصے میں وہ اسے پتہ نہیں کیا کیا بول گیا تھا، جبکہ وہ تو اس کی فکر میں اتنی دور آیا تھا۔ پہلی بار شاید اذلان کو افسوس ہوا تھا، آریان کی فکر ہوئی تھی، وہ اس کا بڑا بھائی تھا، بچپن لڑکپن سب ساتھ گزرا تھا، اور پھر اس کے ملک سے باہر جانے کے بعد سب بدل گیا تھا۔ اذلان کو اپنے رویے کا افسوس ہوا تھا، ورنہ تو اذلان کو اپنے سوا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور شاید آنے والا وقت اسے پچھتانے کا موقع بھی نہیں دینے والا تھا۔ جاری ہے۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی یہ نیو قسط؟ امید ہے آپ نے اسے انجوائے کیا ہوگا اور مزے سے پڑھا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔